السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. جج کی خفیہ ویڈیو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ان کو بلیک میل کیا گیا. بلیک میل کس نے کیا؟ سابق وزیر اعظم صاحب کے خلاف جتنے فیصلے لینے تھے تو یہ کون تھا بھائی؟ سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے اور اس میں وہ ایک بات سے تو میں ہمیشہ یہ بات میں نے کی ہے بار بار ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں بھی، کہ ہمارے ہاں تمام نا انصافیوں کی جڑ جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے عدالت میں. اچھا، ٹھیک ہے. اور عدالتی فیصلے اکثر انصاف کے بجائے نا انصافی پر مبنی ہوتے ہیں. تو سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ سے شروع ہوئے ہیں، غیر منقسم ہندوستان، پھر جس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان وجود میں آئے، وہاں سے شروع ہوئے ہیں. اور شروع ہونے کے بعد پاکستان میں مولوی مشتاق کے بعد جسٹس انوار الحق تک آئے ہیں. اور اس کے بعد پھر سہیل وڑائی صاحب آ گئے ہیں بھٹو پر، بے نظیر بھٹو پر اور میاں نواز شریف عدالتی تاریخ پر آئے. جی بالکل. اور جب عدالتی تاریخ میں آئے نا تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل ذوالفقار علی بھٹو کیس دوبارہ ری اوپن ہوا ہے. یہاں سے ہم بات شروع کریں جہاں وہ جسٹس انوار الحق کے بعد کہانی کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ آج کی عدالت ماضی کے اس جوڈیشل مرڈر کی سیاہ تاریخ کیسے درست کرتی ہے. اچھا، مجھے آگے بڑھنے سے پہلے اس میں ایک اور چیز پر بات کرنی ہے. جوڈیشل مرڈر یہ آپ نے اپنی 25 سال کی عمر میں کئی بار سن لیا، میں نے اپنی 45 برس کی عمر میں کئی بار سن لیا کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا. ٹھیک ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ عدالتی قتل. تو ذوالفقار علی بھٹو کون تھا؟ ظاہر ایک سیاستدان تھا. کس منصب پہ رہا؟ وزیر اعظم رہا. لوگوں کے ووٹ سے 71 کو تو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کے ووٹ سے وزیر اعظم بنا. بالکل. پاکستان کی تاریخ کے 2 مقبول ترین لیڈر، ایک عمران خان، دوسرا ذوالفقار علی بھٹو. ایسا ہی ہے. اس میں بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ پہلے پہ کون. ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا. تو ذوالفقار علی بھٹو ایک قائد عوام، ذوالفقار علی بھٹو طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ کہنے والا. تو اگر پرویز مشرف کو ہماری عدالت کہتی ہے نکالو قبر سے، ٹھیک ہے، گھسیٹ کے لاؤ اور ڈی چوک میں لٹکاؤ 3 دن، جج وقار سیٹھ صاحب کا فیصلہ، گرفتار کرو. گرفتار نہیں کر پاتے تو جب مر جائے تو مر جانے کے بعد اس کی لاش نکالو قبر سے، گھسیٹ کے لا کے لٹکاؤ. ٹھیک ہے، ذاتی دشمنی ہو گئی. اچھا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں. میں اس کے بنیادی طور پر جج صاحب یہاں تک پہنچے اس کے خلاف ہوں. آپ سزا سنا دیں نا. ایک شخص گزر گیا تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو سزا سنا دیں مرنے کے بعد. تو لیکن فیصلہ آیا تھا نا، اس کے بعد بھلے بعد میں خصوصی عدالت نے وہ فیصلہ ختم کر دیا، لیکن فیصلہ آیا ضرور تھا. اب بالکل ایسے ہی ہو، اگر یہ عدالتی قتل ہے جو عدالت کہتی ہے بار بار ہے، تو پھر نکالیں مولوی مشتاق کی لاش، نکالیں جسٹس انوار الحق کی لاش، اور نکال کے گھسیٹیں ہڈیوں سے رسیاں باندھ کے اور لائیں ڈی چوک میں، اور لا کے لٹکائیں ڈی چوک میں کرین کے ساتھ یہ ہڈیاں. ایک جج غلط کرے تو دوسرا بھی غلط کرے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے خلاف ہوں. اور نہ لٹکائیں. اب میں آ جاتا ہوں نا اسی چیز پر، جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہ لٹکائیں، لیکن عدالت دے فیصلہ کہ مولوی مشتاق کی، انوار الحق کی لاش کو نکال کے لاؤ اور لا کے لٹکاؤ یہاں پر. ہم سمبولکلی یہ فیصلہ دیتے ہیں. یہ دونوں کون ہوئے اس طرح؟ اگر یہ عدالتی قتل تھا تو یہ دونوں کون ہوئے؟ مجرم ہوئے. قتل کے مجرم ہوئے. قتل کے مجرم کو کیا کہتے ہیں؟ قاتل کہتے ہیں. تو پھر ان کو عدالت قاتل ڈکلیئر کرے. صحیح ہے نا. اب آ جائیے اس سے آگے. سہیل وڑائی صاحب اپنی تاریخ کو درست قرار دے سکتی ہے، مطلب اپنا کوئی فیصلہ یا اصلاح کر کے کم از کم مود ہو سکتے ہیں نا کہ یہ غلط تھا، ہم یہاں کے پلیٹ فارم سے ہوا، ہم اس کی نفی کرتے ہیں. اب سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کی جب بات کریں، بڑا بیلنسڈ ہے، بڑی حد تک بیلنسڈ ہے. سہیل وڑائی صاحب آگے کہتے ہیں کہ صرف بھٹو کیس ہی نہیں، یہ بھی ثابت ہو چکا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلہ بھی سیف الرحمان اور نواز شریف کے دباؤ پر سنایا گیا تھا. کس نے سنایا تھا فیصلہ؟ عدالتوں نے سنایا تھا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ پھر کون ذمہ دار ہوا؟ عدالتیں ذمہ دار ہوئیں. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ جو میاں نواز شریف کہتے ہیں نا 5 آدمی، بغض سے بھرے 5 آدمی، یہ 5 آدمی جو ہیں
یہ کون تھے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز تھے. تو اگر ہم یہ ایک لمحے کو مان لیں کہ یہ ججز جو تھے انہوں نے غلط کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو یہ بھی غلط تھے. ٹھیک ہے. اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان ججز پر دباؤ ڈالنے میں کون شامل تھا؟ جنرل فیض اور جنرل باجوہ. وہ بھی غلط تھے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کریکشن کرتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو پھر دیکھیے ہوتا کیا ہے، یہاں آ کر اور جج ارشد ملک پر آ کر ہم سب کے سب رک جاتے ہیں. ان ججز پر، جسٹس عصمت سعید شیخ پر، ان سب پر آ کر ہم رک جاتے ہیں. اس سے آگے پھر ہم بات نہیں بند گلی ہے. اس سے آگے پھر موجودہ لوگ ہوتے ہیں نا، اس سے آگے ہم بات نہیں کرتے. ہم کیانی پر آتے ہیں، ہم راحیل شریف پر آتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب نے آج انٹرویو میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ راحیل شریف صاحب توسیع مانگ رہے تھے اور نواز شریف صاحب نے نہیں دی تو پناہ آ گیا. انہوں نے کہا پناہ میں آپ کی مدد. جب عرفان صدیقی یہ بات کر رہے ہیں تو راحیل شریف کیا ہیں؟ جنرل ہیں یا ریٹائرڈ جنرل ہیں؟ ریٹائرڈ جنرل ہیں. جب جنرل باجوہ سیٹ پر موجود تھے تو میری تو آپ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا. یہ کس کی بات کریں ہم؟ نواز شریف کی. ٹھیک ہے نا. جب جنرل باجوہ سیٹ پر موجود تھے تو وہ نواز شریف جو آج جنرل باجوہ کو مجرم کہتے ہیں، کب سے؟ 16 سے. تو اسی نواز شریف نے اسی جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ دیا تھا، بالکل لائن میں لگ کے دیا تھا. تو حاضر سروس جنرل ہونا تو سلام صاحب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہی کیا تھا نا. بالکل ایسے. تو ہم لوگ جو ہے پیچھے بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ آپ سے حاضر سروس تھے نا، تو اس لیے تو سلام صاحب کیا تھا، لائن میں لگ کے ووٹ دیا تھا. صاحب نے جب باجوہ صاحب تھے نا حاضر سروس، تب بھی تو نواز شریف صاحب نے تنقید کی نا. کہاں سے کی تھی؟ گجرانوالہ سے. اور میاں صاحب کہاں بیٹھے تھے؟ تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد چلے بھی گئے. نہیں، میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹیلی فونک خطاب، ویڈیو خطاب تھا میاں صاحب کا. میاں صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. میاں صاحب نے یہاں پر بیٹھ کر ججز پہ تنقید کی تھی، بغض سے بھرے 5 آدمی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میاں صاحب جب باہر چلے گئے تھے تو میاں صاحب نے وہاں سے بیٹھ کر تقریر کی تھی اور جنرل باجوہ کے خلاف تقریر کی تھی. وہ ایک ویڈیو ہے بڑی مشہور لندن کی میٹرو کی، سب وے کی. اس میں ایک بندہ جو ہے وہ اندر ہے، بڑا مسکولر سا، بڑا تگڑا سا، اور باہر ایک کمزور سا آدمی ہے، منحنی سا. وہ بحث ہوتی ہے اور جاتے جاتے نا جب دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو کمزور سا آدمی باہر پلیٹ فارم پر ہے، اس آدمی پہ تھوک دیتا ہے. اچھا. تھوک دیتا ہے کہ اب تو بند ہو گئی. وہ آدمی اتنا مسکولر تھا کہ وہ زور لگا کے وہ دروازہ کھول لیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے پلیٹ فارم پہ. تو پھر وہی ہوتا جو ہونا تھا. میاں صاحب نے کیا کیا تھا جب میاں صاحب چلے گئے نا لنڈن، تو میاں صاحب نے وہاں جا کے کہا جنرل باجوہ ذمہ دار آپ، مجرم آپ، جنرل فیض مجرم آپ. پھر میاں صاحب نہیں آئے. اس کے بعد بندیال صاحب، یہ تمام جب یہ سب کچھ عصر حاضر میں ہو رہا ہوتا ہے کسی اور کے خلاف، تو کسی اور سیاستدان کو تو یہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ تمام تر پلیٹ فارم اس کے لیے سیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تب تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر، آئے ہے ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے ہو رہا تھا. تو سہیل وڑائی صاحب دیکھتے ہیں کہ کالم میں کہاں تک آگے گئے ہیں. حال ہی میں میاں نواز شریف نے JIT کے مجوزہ نام واٹس ایپ کروانے والے جج شیخ عصمت سعید کا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے گریڈ 19 کی ایک خاتون کی پروموشن کی سفارش کی. جب ان کا کام نہ ہو سکا تو انہوں نے ایک مقدمے میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل کی ایک کوٹھڑی وزیر اعظم کے لیے خالی ہے. ان ریمارکس پر وزیر اعظم کی طرف سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو احتجاجی خط لکھا گیا مگر اس کا کبھی جواب نہ دیا گیا. اب یہ شیخ عصمت سعید صاحب جو ہیں یہ غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں اور میری معلومات صحیح ساتھ دے رہی ہیں، ذہن یادداشت، تو یہ شاید شوکت خانم کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کا حصہ ہیں. اچھا. میرے پاس ایک معتبر ذریعے کا دیا گیا وہ ڈاکیومنٹ بھی موجود ہے جس میں انہی جج صاحب کے حمزہ شہباز شریف کے خلاف ریمارکس درج ہیں. یہ اس دور کی بات ہے جب جنرل مشرف کے دور میں یہ جج صاحب نیب کے لیے کام کرتے تھے. اس ڈاکیومنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ میلارڈز پہلے ہی سے شریف خاندان کے نہ صرف خلاف تھے بلکہ ان کے اس اختلاف کے باقاعدہ ثبوت موجود ہے. جب ان کا شریف خاندان سے نفرت اور تعصب کا تعلق تھا تو پھر ان کا فیصلہ تو نواز شریف کے خلاف ہی آنا تھا. تو اس کے علاوہ بھی تو ججز تھے نا. نہیں، وہ سہیل وڑائی صاحب نے ان کو 5 کو برابر کر دیا، باقی 4 تو.
انہی دنوں میں جب نواز شریف کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا تو ایک نون لیگی وزیر خفیہ طور پر ایک مائلارڈ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف استعفیٰ دیں، ہم پر بہت دباؤ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی خواہش تھی جس کا اظہار جنرل ظہیر الاسلام نے ملک ریاض کے ذریعے نواز شریف سے کیا تھا۔ گویا ISI کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام اور اس مائلارڈ کا موقف حیران کن طور پر ایک ہی تھا۔ یہ بھی اطلاع موجود تھی کہ ایک مائلارڈ کی شراب نوشی کی فلم ایک ادارے کے پاس تھی اور وہ اس سے بلیک میل ہو رہے تھے۔ اچھا، یہ شراب نوشی کی فلم تو شاید ہمارے ہاں جو چیزیں مشہور ہیں اس کے مطابق سب سے ہلکی چیز ہے کہ شراب نوشی کی ویڈیو لائٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ شراب الگ ہوتی ہے اور نوشی الگ ہوتی ہے، وہ ویڈیوز بھی موجود ہوتی ہیں، اسی لیے بات یہاں تک پہنچتی ہے، اس سے آگے بات اسی لیے جاتی ہے کہ شراب اور نوشی الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک اور مائلارڈ جو سپریم کورٹ کے بینچ میں شامل تھے، ان کے بڑے بھائی اتفاق گروپ میں ملازم تھے مگر وہاں سے نکال دیے گئے، اس وجہ سے یہ جج صاحب اور ان کا خاندان شریف فیملی کے مخالف ہو گئے تھے۔ اسی مائلارڈ کے بھائی ایک بار جدہ میں حسین نواز کی اسٹیل ملز کا خفیہ دورہ کرتے ہوئے پکڑے گئے اور وہاں موقع پر ہی حسین نواز شریف نے انہیں پہچان کر ان کی کلاس لی۔ انہی مائلارڈ کے حوالے سے شریف خاندان کے پاس جج ارشد ملک کا ویڈیو ریکارڈ موجود ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس طاقتور مائلارڈ نے انہیں ایک دن اپنے دفتر میں بلا کر پوچھا کہ نواز شریف کو کتنی سزا دینی ہے۔ ارشد ملک نے بتایا کہ اس مقدمے میں اتنی زیادہ سزا بنتی نہیں ہے اور یہ بھی بتایا کہ کتنی سزا دینی ہے، اور ساتھ ہی اسی مائلارڈ نے گواہوں اور بحث کے حوالے سے باقاعدہ حکم نامہ جاری کیا۔ ٹھیک، اب مجھے ایک چیز بتائیے اس تمام بحث میں، نواز شریف صاحب نے لندن کی جائیدادوں کی رسیدیں دے دی؟ بالکل نہیں دی۔ حسین نواز کے پاس یہ جو جدہ کی اسٹیل مل تھی یہ کہاں سے آئی تھی؟ اپنے دادا سے۔ تو مطلب مجھے یہ بتائیے نا کہ ان چیزوں کے ثبوت کہاں ہیں؟ ان تمام چیزوں کے ثبوت بھی تو آنے ہیں، بالکل وہ ثبوت کہیں بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب سے لڑائی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے نواز عام طور پر وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک جج ہیں کھوسا صاحب، کون سے کھوسا مجھے نہیں پتا، تو ان کے حوالے سے چیز مشہور ہے کہ ان کی ایک عزیزہ جو ہیں، اچھا، وہ شہباز شریف صاحب کی جو ان کے نکاح میں آئی تھی اور پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو فارغ بھی کر دیا تھا، اور اس وجہ سے ان جج کھوسا صاحب کا شہباز شریف صاحب سے شدید محبت کا رشتہ تھا۔ اچھا، تو یہ جو شریف خاندان ہے اس کی چیزیں یہاں پر نہیں لکھی ہوئی، ہاں جو جج صاحبان ہیں ان کی چیزیں ظاہر ہے کہ لکھی ہوئی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو منشیات کا مقدمہ تھا، چودھری شجاعت حسین صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب نے بنوایا تھا اور سیف الرحمان کو بھجوا کے بنوایا تھا۔ تو باقاعدہ زرداری پہ منشیات ڈالنے کی جو پلاننگ تھی وہ میاں صاحب نے کی تھی۔ ہمارے یہاں افراد ہی کرتے ہیں نا، اچھا برا صحیح غلط کون کرتا ہے؟ افراد کرتے ہیں، وہ کہیں سے انفلوئنسڈ بھی ہوتے ہیں، نفرت بھی ہوتی ہے، مختلف موٹیوز ہوتے ہیں۔ تو جو میاں صاحب نے کیا ہے یہ، اگر وہ جیل میں مر گیا تو لکھنے والے سہیل وڑائی صاحب میاں صاحب کے کارنامے آپ کو بتاتے وہ صرف ایک بار نظر آئے اس پہ کہ بے نظیر کے خلاف فیصلہ جو ہوا وہ سیف الرحمان اور نواز شریف کا دباؤ تھا، یہ ایک بار نظر آئے۔ باقی میاں صاحب کے جو کارنامے وہ آپ کو اس میں کم سے کم نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب ابھی تو لالڈے بنے ہوئے نا، ابھی تو میاں صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تو کہہ رہے ہیں تو باہر ہوں پھول برساؤ میرا محبوبہ ہے۔ دیکھیے میاں صاحب جن کے لاڈلے ہیں ان کے لاڈلے ہیں، لیکن جہاں آپ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں اور ڈاکیومنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ کہاں کیا کیا غلط ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو اصل JIT بیٹھے گی، وہ عوام ہے، وہ تو میاں صاحب کر دیں گے۔ میں تو سہیل وڑائی صاحب کی بات کروں کہ جب وہ تاریخ درست کرنے جا رہے ہیں، جج صاحب کی شراب نوشی ان کی ویڈیو ہے، تو وہ تاریخ درست کرتے ہوئے پھر آگے جاتے ہوئے تمام چیزیں مزید بھی بتائیں نا ہمیں کہ کیا کیا ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جج صاحب کی شراب نوشی کی ویڈیو سے آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، ان کی اپنی ذاتی انٹل اینڈ انلیس کہ وہ ان کے کام پہ اثر انداز ہو، ہے نا۔ تو جو بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہو رہا ہے اس سے مجھے آپ کو کیا، اس سے تو اپنی سروس کے دوران کچھ نہ کریں، ظاہر ہے جب ٹھیک ہے، اس سے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس پر تو باقاعدہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص پبلک میں نہیں کر رہا تو اس پہ باقاعدہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو یہ ویڈیو تھی ارشد ملک صاحب والی، تو اس پہ وہ بلیک میل تو ہوئے نا میاں۔ دیکھیے پھر ارشد ملک صاحب کے بیان حلفی کو کہاں لے کر جائیں گے؟
ارشد ملک صاحب نے اپنے بیان حلفی میں بتایا نا. اور یہ جو ارشد ملک صاحب والی ویڈیو کا معاملہ ہے, طارق ٹی وی سینٹر ملتان والا, 2003 والا, میں نے تمام کہانی بتائی. تو وہاں اپنے بھائی کو ایک صاحب نے قتل کے مقدمے سے بچایا اور اس کے بعد یہ کہانی ہمارے سامنے باقی کی ہے. تو یہ وہ زیادتیاں ہیں جو ہمارے یہاں ہوئی ہیں, اور ان کو ہم تھوڑا تھوڑا بتا کے تھوڑا تھوڑا ابھی پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں کہ ویڈیو نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیے اس لیے کہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو پھر شریف خاندان کو بہت کچھ سنبھالنا پڑے گا. 2003 کی کہانی. یہ ہائی مورل گراؤنڈ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں صاحب وہ محروم ہو گیا, اب ہم نے جان چھوڑ دی. نہیں, اس میں سنبھالنا بہت کچھ پڑے گا, اس لیے مجبوری ہے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.